نظام شاہ پوری طرح صحت یاب ہو چکے تھے، مگر ان میں اتنی سکت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ راتوں کو مزدوری کر سکے۔ پھر نگار خانم اور احمد سالار نے بھی انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی 50 سالہ پرانی روش ترک کر کے صرف ریاضت اور عبادت تک محدود ہو جائیں۔ محمود نے کئی بار درخواست کی تھی کہ شیخ بیت المال سے ایک مناسب وظیفہ قبول کر لیں، مگر نظام شاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ جس شخص کی جوان اولادیں موجود ہوں اسے بیت المال سے وظیفہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ مجبوراً ولی غزنی خاموش ہو گیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ شیخ کے مزاج کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب سیاست کے مختلف طوفان گزر جانے کے بعد غزنی کی فضا پرسکون ہو گئی تو نگار خانم نے امیر محمود کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر مرحوم سے بھی التجا کی تھی کہ وہ اس نوزائیدہ مملکت اسلامیہ کی دفاعی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے خواتین کی فوجی تربیت کا بھی اہتمام کریں، مگر ولی غزنی نے میری درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ محمود نے حیرت سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان تمام باتوں سے بے خبر رکھا گیا اور میری اس بے خبری کی وجہ تم خوب جانتی ہو۔ نگار خانم نے گھبرا کر آنکھیں نیچے کر لیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ امیر محترم، مجھے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے ناقابل بیان اذیت ہوتی ہے، اس لیے خدا را آپ بھی گزرے زمانے کو فراموش کر دیجئے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں بھی غزنی کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لوں۔ نگار خانم اپنی درخواست کی وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ محمود درمیان میں بول اٹھا، تمہیں میری مجبوریوں کا علم ہے؟ ولی غزنی کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ امیر معظم درد کی شدت سے نگار خانم تڑپ اٹھی، میں اپنی داستان حیات سے ان اوراق کو الگ کر چکی ہوں، برائے کرم آپ بھی اس تحریر پر اپنے تغافل کی سیاہی پھیر دیجئے۔ ایک لمحے کے لیے نگار خانم نے سر اٹھا کر محمود کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ کون جانے کل فرصت گویاہی ملے نہ ملے، اس لیے چند لمحوں کی مہلت کو غنیمت جانو۔ محمود کا دل خون ہو کر ہونٹوں سے بہنے لگا تھا۔ تاج و کلا بھی ہیں اور تخت و سپاہ بھی، طاقت اور اختیار بھی ہے اور تمام آہنی دیواریں گرا دینے کا حوصلہ بھی، مگر میں اپنے اور تمہارے درمیان حائل ریشمی پردے کو چاک نہیں کر سکتا۔ نگار خانم، تم میری طرف غور سے دیکھو کہ تمہیں مجھ جیسا مجبور انسان کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے کہتے محمود رونے لگا۔ امیر مملکت کو یہ اشک باری زیب نہیں دیتی۔ نگار خانم نے صبر و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، مگر غیر ارادی طور پر خود اس کا لہجہ بھی رکت آمیز ہو گیا تھا۔ کیا امیر مملکت انسان نہیں ہوتا؟ محمود کی زبان سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ تم لوگ اپنی خون شدہ تمناؤں کے ماتم کو جائز سمجھتے ہو، مگر ایک فرما روا کو رونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ جواب میں نگار خانم کچھ کہہ نہ سکی، مگر اب اس کی آنکھیں بھی اشک برسانے لگی تھی۔ امیر مرحوم نے مجھے تم سے جدا کرتے وقت فرزندی کا حق طلب کر لیا تھا۔ آخر ولی غزنی کے سینے کی گہرائیوں میں دبا ہوا راز ہونٹوں تک آ ہی گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حشر برپا ہو گیا ہو اور زمین اپنے مردے اگل رہی ہو، اور وہ حق اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں۔ نگار خانم نے دھندلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھا۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حق فرزندی ادا کر دیا۔ محمود کے لہجے کی آگ کچھ اور بھڑک گئی تھی۔ ہاں، میں گواہ رہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انتہائی کوشش کے باوجود نگار خانم اپنی سسکیوں پر قابو نہ پا سکی تھی۔ کبھی کبھی سینے میں بڑے خوفناک طوفان اٹھتے ہیں۔ محمود بے قرار ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ اپنا عہد توڑ کر تمہارے حریم ناز تک پہنچ جائیں۔ محمود کی خوابیدہ حسرتوں نے ایک بار پھر سرکشی اختیار کر لی تھی۔ ایک بت شکن عہد شکن نہیں ہو سکتا۔ نگار خانم نے ولی غزنی کے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیا۔ اس خارزار حیات میں قدم قدم پر مجھے تمہاری محبت کے گلابوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نگار خانم۔ ولی غزنی جوش اضطراب میں اپنی محبوب کو چھو لینا چاہتا تھا، مگر نگار خانم گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اسے محسوس ہوا اب محمود کے چہرے پر شرم اور ندامت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ میں آپ سے دور کب ہوں امیر ذیشان؟ نگار خانم نے فضا کی سوگواری کو زائل کرنے کی پرجوش کوشش کی تھی۔ میں تو اس سائے کی طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہوں جو اندھیرے میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سارے آئینہ خانے میری بدصورتی کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ محمود کچھ اور شکستہ نظر آنے لگا تھا۔ بس ایک تم ہی ہو جس کے آئینہ دل میں میری ادھوری شخصیت کو پناہ ملتی ہے۔ ولی غزنی اپنے چیچک زدہ چہرے کی وجہ سے شدید احساس کمتری میں مبتلا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا اس کا دل بجھ کر رہ جاتا۔ محمود فطرتاً ایک ایسا انسان تھا جو اپنی ذات میں ساری خوبیاں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ بچپن میں اس کا رنگ بہت صاف تھا، مگر چیچک کے موذی مرض نے نہ صرف اس کی رنگت کو دھندلا کر دیا تھا
بلکہ نقش و نگار بھی بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ آئینے میں اپنی اس کمزوری کا عکس دیکھ کر محمود کے دل پر قیامت سے گزر جاتی تھی۔ نگار خانم نے کئی بار پہلے بھی اسے حسن حقیقی کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر محمود اب تک احساس کمتری کے اس حصار سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ آپ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، نگار خانم نے بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم میرا دل رکھنے کی خاطر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہو نگار خانم۔ محمود کے لہجے میں وہی افسردگی تھی۔ اگر آپ میرے آئینہ دل کو معتبر کہتے ہیں تو میری بات کا بھی اعتبار کیجیے۔ نگار خانم نے ایک دلیل پیش کی تھی جسے کسی بھی حال میں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے حسین ترین مرد ہیں۔ حسن اسے نہیں کہتے جسے موسم کی سختیاں برباد کر دیں۔ میرے چہرے کی طرف دیکھیے، زخموں کے سفید اور نیلے نشانات کے سوا کچھ نہیں۔ ایک ایسی آب و تاب تھی جسے چند تازیانے کھا گئے۔ حسن اسے کہتے ہیں کہ نظر اٹھائے تو زلزلہ آ جائے، بستیاں جل کر راکھ ہو جائیں اور عمران وقت کے آہنی قلعے سجدے میں گر پڑے۔ نگار خانم کے خوش گفتار نے امیر مملکت کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جیسے نظام شاہ اپنے خواب کی تعبیر کہتے ہوں، وہ بیجا اور حقیر آئینوں سے اپنی شخصیت کے حسن کی تصدیق چاہتا ہے۔ کیا آپ کو نظام شاہ کی آنکھوں کے آئینے پر بھی اعتبار نہیں آیا امیر ذی چشم؟ ولی غزنی سے نگار خانم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، بس اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ آپ تو خود وقت کا سب سے بڑا آئینہ ہیں جس میں اہل زمانہ اپنے چہرے دیکھیں گے اور لرزتی ہوئی آوازوں میں پوچھیں گے کہ اے صاحب جلال، ہمیں بتا کہ ہم کیسے ہیں۔ آہستہ آہستہ محمود کے چہرے پر چھائی ہوئی محرومیوں کا دھواں منتشر ہونے لگا اور اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں امید و کامرانی کے نئے چراغ جلنے لگے اور ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم کے نئے پھول کھلنے لگے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں نگار خانم۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ میں نے آج تک زندگی کے آئینے میں اس زاویے سے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ صاحبزادہ اسماعیل اور ملکہ ثانیہ کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کرنے کے بعد محمود اثر نو افواج غزنی کی تنظیم میں مصروف ہو گیا۔ نگار خانم جو خود فنون و سپاہ گیری میں ماہر تھی، گھر گھر جا کر خواتین کو مملکت کی دفاعی ضرورتوں کی اہمیت کا احساس دلانے لگی۔ اس طرح اسے جان لیوا تنہائی سے نجات بھی مل گئی اور وہ ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر ملت اسلامیہ کی خدمت بھی انجام دے رہی تھی۔ ایک دن امیر محمود نے عبداللہ سادھو نند لال کو خلوت میں طلب کر کہا، سومناتھ کے بت کو ہندوستان کے کس مندر میں رکھا گیا ہے؟ محمود نظام شاہ سے وعدہ کرنے کے بعد ہر وقت سومناتھ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ امیر گرو مراری لال کی صحبتوں نے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار کر دیا تھا، اس لیے ہندوستان کے کس مندر میں داخل ہی نہیں ہو سکا۔ بوڑھے عبداللہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، پھر بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سومناتھ ہندوستان کے سارے بتوں کا سردار ہے، اسے گجرات کے کسی مندر میں رکھا گیا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ محمود بڑے دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے نظام شاہ کے منہ بولے بیٹے احمد سالار کو بھی طلب کر لیا۔ ولی غزنی نے احمد سالار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بڑا عالم اور فاضل نوجوان ہے اور اس نے عبداللہ سادھو نند لال سے سنسکرت زبان بھی سیکھی ہے۔ محمود کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ پھر جب احمد سالار ولی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا تو محمود نے اسے اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا، تم کچھ دن عبداللہ سے ہندوؤں کے رسم و رواج کے بارے میں تربیت حاصل کر لو، پھر ایک نوجوان جوگی کا روپ دھار کر گجرات کا رخ اختیار کرو، سومناتھ کے مندر کا گہرا جائزہ لو اور پھر مجھے تفصیلی معلومات فراہم کرو کہ کرامتا اور بت پرست ہندوؤں میں کس قسم کے تعلقات ہیں اور وہ لوگ ملت اسلامیہ کے خلاف کس انداز سے سازشیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اہل ہند کے بہت سے راز حاصل کر لو گے۔ عبداللہ سادھو نند لال نے محمود سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں امیر غزنی کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں، احمد سالار اس کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ یہ نوجوان اتنی روانی سے سنسکرت بولتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے سے بڑے پنڈت حیران رہ جائیں گے۔ احمد سالار کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ گھبراؤ نہیں نوجوان، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، لباس بدل لینے سے تمہارا مذہب نہیں بدلے گا۔ جب دشمنوں کے جاسوس اپنے حلیے بدل کر ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں
تو ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تم ایک خوفناک محاذ پر جا رہے ہو، اس لیے تمہارا سفر مقبول عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر تم چاہو تو شیخ سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ پھر جب احمد سالار نے نظام شاہ سے ولی غزنی کے منصوبے کا ذکر کیا تو مرد قلندر کی آنکھیں جوش مسرت سے چمکنے لگی۔ امیر درست کہتے ہیں، تمہیں اس سفر پر جانا ہی ہوگا کہ تم بھی میرے خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہو۔ پھر کچھ دن تک احمد سالار نے عبداللہ سے ہندو طرز معاشرات کے انداز سیکھے، اور جب وہ جوگیوں کا لباس پہن کر امیر غزنی کے روبرو حاضر ہوا تو ایک نظر میں محمود اسے پہچان بھی نہیں سکا۔ حیرت ناک، ناقابل یقین ولی غزنی کے زبان سے بے اختیار نکلا۔ نظام شاہ اور محمود دونوں نے احمد سالار کو گلے لگایا اور بت خانہ ہند کی طرف روانہ کیا۔ احمد سالار کو رخصت کر کے محمود علاقائی صورتحال کی طرف توجہ ہوا۔ بخارا کے حاکم سلطان منصور نے امیر سبکتگین کے مرتے ہی اپنے خوشامدی سردار بگتوزن کو بلخ اور خراسان کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ محمود کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ داخلی ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد سلطان محمود نے سلطان منصور کو خط لکھا، جناب والا خوب جانتے ہیں کہ بلخ اور خراسان کی امیری صرف میرا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما کر میرا منصب بحال کر دیں گے۔ حاکم بخارا سلطان منصور کا تعلق اہل سامان سے تھا۔ منصور نے ولی غزنی کو جواب میں لکھا، بگتوزن بھی ہمارا نمک خوار وفادار ہے، پھر یہ کہ ہم صاحب اختیار ہیں، جسے چاہیں منصب پر بحال رکھیں اور جسے چاہیں معزول کر دیں۔ حاکم بخارا سلطان منصور کا یہ جواب محمود کو سخت گراں گزرا تھا اور وہ کئی دن تک پیچ و تاب کھاتا رہا۔ پھر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ افسوس، منصور نے امیر سبکتگین کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا اور ایک بدکار خوشامدی کو اپنے سر پر چڑھا لیا۔ اسے نہیں معلوم کہ سر کٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا جلال تھا، فرزند تم بے دریغ آگے بڑھو اور بگتوزن کے ناکارہ ہاتھوں سے اپنا حق چھین لو۔ محمود نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو اپنے لیے فعل نیکی سمجھا اور ایک لشکر جرار لے کر خراسان کی طرف بڑھا۔ جب بگتوزن کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ ولی غزنی کا لشکر بلخ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بزدل اور خوشامدی سردار دہشت زدہ ہو گیا۔ بگتوزن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ محمود کے جانباز سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے۔ مجبوراً اس نے سلطان منصور کے آستانہ جلال پر سر رکھ دیا اور انتہائی گداگرانہ انداز میں ولی بخارا کو خط لکھا، آقا میں نے آپ ہی کے حکم پر یہ خلط اقتدار پہنی ہے، مگر محمود کا دست جفاکار آپ کی عنایت کردہ لباس کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ اے صاحب جلال، میں ولی غزنی کے اس ظلم کے خلاف کس سے فریاد کروں کہ آپ کے در و دولت کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ بگتوزن کا خط پڑھتے ہی سلطان منصور کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ ایک تو بگتوزن کا خوشامدانہ انداز اور دوسرا امیر غزنی محمود کی سرکشی، غرض ان دونوں چیزوں نے مل کر ولی بخارا سے غور و تدبیر کی صلاحیت چھین لی۔ سلطان منصور نے محمود کے لشکر کشی کو نافرمانی کی تعبیر کرتے ہوئے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور سیاسی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بلخ اور خراسان کے حاکم کو خط لکھا، بگتوزن تم مطمئن رہو، ہماری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ ناقابل تنسیق ہے۔ سیاسی موسم کے تقاضے کچھ بھی ہوں مگر ہمارے جاری کردہ فرمان میں کوئی ترمیم ممکن نہیں۔ محمود نے اپنی فوجیں آگے بڑھا کر بلخ اور خراسان پر دست درازی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ احکام سلطانی کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم ولی غزنی کو اس جرم کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تم ہوشیاری سے کام لیتے رہو اور اس جنگ کو کچھ دن کے لیے ٹالنے کی کوشش کر دیا کرو یا پھر قلعے کے دروازے بند کر کے محصور ہو جاؤ۔ ہمارے لشکر ان قریب خراسان کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر محمود کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر ایک دن اور ایک رات مسلسل غور و فکر کرنے کے بعد محمود نے اپنی فوج کا رخ نیشا پور کی طرف موڑ دیا۔ امیر ذیشان بلخ اور خراسان پر یلغار کے بجائے نیشا پور میں قیام عمرۂ سلطنت پریشان نظر آ رہے تھے۔ گستاخی معاف، کیا آپ نے بگتوزن کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ بدل دیا ہے؟ بگتوزن بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں اور میرا مطالبہ بھی وہی ہے۔ محمود نے ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کہا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اس بزدل خوشامدی کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ اس نے ولی بخارا کو
سجدہ کر کے مجھ سے میرا حق چھینا ہے، مگر اسے کیا کروں کہ سلطان منصور کی مداخلت نے سارا منصوبہ درم برم کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے سے غصے کے ساتھ تعصب بھی جھلک رہا تھا۔ کیا سلطنت غزنی کے نمک خوار اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ بیک وقت 2 لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ عمرۂ سلطنت کے لہجے سے جوش و اضطراب نمایاں تھا۔ آپ حکم تو دیجئے، سلطان منصور کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک غاصب کی حمایت کر کے کیسی ناانصافی کی ہے۔ مجھے اپنے جانثاروں سے اسی دن کی توقع تھی۔ محمود نے سرداران غزنی کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر مجھے سلطان منصور کا سامنا کرتے وقت شرم آتی ہے، جب خود سلطان نے امیر سبکتگین مرحوم کی بے پناہ خدمات کو نظر انداز کر کے ایک ناکارہ انسان کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی مرضی سے بے داغ رشتوں پر حق تلفی کی خاک ڈال دی، تو پھر آپ کس لیے ندامت اور افسوس کرتے ہیں؟ شرمسار تو انہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ذات سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ کچھ بھی صحیح، مگر میں سلطان منصور کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ محمود کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور شدید اذیت بھی۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا کر کہیں گے کہ محمود نے نمک حرامی کی، یہ الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ محمود کا جواب سن کر سرداران قوم بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے۔ ولی غزنی نے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، تم صبر سے کام لو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایک انتہائی لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے علاقائی سیاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ جب سلطان منصور بختوزن کی مدد کے لیے خراسان پہنچا تو شیطانی خیالات سے اس نمک حرام نے سردار کے دل و دماغ پر یلغار کر دی۔ پھر حرص و ہوس کا دھواں اس قدر پھیلا کہ بختوزن کو اپنے مفادات کے سوا کچھ نظر نہیں آ سکا، یہاں تک کہ اس نے موقع ملتے ہی سلطان منصور کو قتل کر دیا اور اسی خاندان کے ایک نوعمر لڑکے عبد المالک کو تخت پر بٹھا کر خود بخارا کی سلطنت کا امیر بن گیا۔ پھر جیسے ہی امیر محمود کے جاسوسوں نے اسے سلطان محمود کے قتل ہونے کی اطلاع دی تو ولی غزنی سناٹے میں آ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، کیا گردش وقت یوں بھی ظاہر ہو سکتا ہے؟ قتل منصور اور حیات انسانی کی ناپائیداری پر محمود اداس نظر آ رہا تھا۔ پھر یکایک اسے سلطان منصور کی گفتگو کے حوالے سے نظام شاہ کا ایک جملہ یاد آیا، جب بختوزن بلخ اور خراسان کا حاکم بننے اور محمود کی حق تلفی کے سلسلے میں سلطان منصور کی سرکشی کا ذکر چھیڑا گیا تھا تو غزنی کے مرد قلندر نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا تھا، سر کٹ بھی جاتے ہیں۔ اس وقت محمود نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو ایک رسمی تبصرہ سمجھا تھا، مگر جب مخبروں نے سلطان منصور کی ہلاکت کی خبر دی تو محمود کچھ دیر کے لیے لرز کر رہ گیا۔ محمود کا یہ خوف و ہراس ولی بخارا کی موت کے باعث نہیں تھا کہ حکمرانوں کی زندگی میں قتل و غارت تو شب و روز کا ایک مشغلہ رہتی ہے۔ محمود کے دل کی دھڑکنیں اس لیے بے ربط ہو رہی تھی کہ اسے نظام شاہ کے جلال روحانی کا خیال آ گیا تھا۔ یہ نظام شاہ کا گریاں نیم شب اور سالہ سال سے مانگی جانے والی دعاؤں کا اثر ہے کہ میرے راستے کے باری پتھر خود بخود دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محمود نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور اس کے تصور میں غزنی کی وہ گلیاں ابھر آئیں جہاں رات کے اندھیرے میں نظام شاہ 50 سال تک مزدوری کرتے رہے تھے، اور پھر خیالات کی یہی روح بھٹکتے بھٹکتے اس غیر پختہ مکان تک پہنچ گئی جہاں آج کل نظام شاہ نگار خانم کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ نگار خانم کی یاد آئی تو محمود کے سینے میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا۔ ولی غزنی کے دل و دماغ اس نادیدہ آگ میں جلنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر گہری مایوسی مسلط ہونے لگی۔ پھر اچانک ذہن کے کسی گوشے سے نگار خانم کا مرمری پیکر ابھرا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ شکایت کر رہی ہو کہ ولی غزنی نے اپنے عظیم ترین مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ موجودہ حقائق کی آگ ماضی کی آگ سے زیادہ تیز تھی، اس لیے محمود کو خیالات کی دنیا سے باہر نکلنا پڑا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا، سامنے کی دیوار پر آویزہ اپنی شمشیر اتاری اور اسے بے نیام کر کے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ شخص قبر میں سو رہا ہے جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ محمود اتنی زور سے چیخا کہ اس کے کمرے کے در و دیوار گونجنے لگے۔ اب میرے اور بختوزن کے درمیان سلطان منصور کی نسبت کا کوئی پردہ حائل نہیں ہے،
اس لیے اپنے محسن کا قاتل زیادہ دنوں تک سلامتی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ بختوزن کو بہرحال بلخ اور خراسان سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا۔ پھر دوسرے دن محمود اپنا لشکر لے کر خراسان کی طرف بڑھا۔ جواب میں بختوزن نے بھی محمود کے مقابلے کے لیے ایک سپاہ کثیر روانہ کی۔ فوج کو رخصت کرتے وقت بختوزن نے بڑے پرجوش لہجے میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روایتی شجاعت اور مردانگی سے کام لیں اور حملہ آور دشمن کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں، مگر اس تقریر کا ایک ایک لفظ بے اثر ثابت ہوا۔ سلطان منصور کے بلا جواز قتل نے اکثر سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ تقریباً پوری فوج محض اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہی تھی۔ کسی بھی سپاہی کے سینے میں نہ جذبوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور نہ دل میں جان دینے کی تڑپ تھی اور نہ ہونٹوں پر ایفائے عہد کی باتیں تھی۔ بس وہ جنگ کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ نتیجتاً بختوزن کے سپاہی محمود کی یلغار کو نہ روک سکے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بلخ اور خراسان کا معرکہ سر کرنے کے بعد محمود ہرات کی طرف بڑھا اور اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ ولی غزنی نے میدان جنگ ہی میں گھوڑے کے پشت سے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ محمود سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہولناک خون ریزی کے بغیر اسے اتنی آسانی سے مسلسل فتوحات حاصل ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ترکستان کے بادشاہ لیلق خان کو بختوزن کی پسپائی کی خبر ہوئی تو اس نے سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر بخارا پر ایک زوردار حملہ کیا۔ لیلق خان اور بختوزن کی فوجی طاقت میں کوئی تناسب نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ ایک خوشامدی سردار پوری طرح آداب جنگ سے بھی واقف نہیں تھا، اس لیے بختوزن بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ لیلق خان نے کسی رعایت سے کام نہیں لیا اور بخارا کے نام نہاد حاکم عبد المالک کو قتل کر دیا۔ بختوزن نے لیلق خان سے امان کی بھیک مانگتے ہوئے کہا، میری جان بخش دیجئے، میں آخری سانس تک شاہ والا کا وفادار رہوں گا اور وہ میری نمک خواری پر تمام عمر فخر کریں گے۔ جب تو اپنے محسن اور آقا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو پھر اس الفاظ کو کیوں بدنام کرتا ہے؟ لیلق خان نے اس طرح کہا کہ اس کے ہونٹوں سے نفرت اور قہر کی آگ برس رہی تھی۔ تجھے کیا خبر کہ وفا کسے کہتے ہیں اور نمک خواری کیا ہوتی ہے؟ بختوزن اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی پستی میں اتر گیا اور اس نے اہل دربار کے سامنے لیلق خان کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ شاہ ترکستان نے نہایت حقارت سے بختوزن کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ بختوزن کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ پھر لیلق خان کے حکم پر اسے تاریک زندان کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ اس پر موت نازل ہوتی رہے۔ اگرچہ لیلق خان بخارا پر قابض ہو چکا تھا اور بظاہر اسے کسی بیرونی حملے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ امیر محمود کی فتوحات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک ذہین اور زمانہ شناس انسان ہونے کے باعث لیلق خان ولی غزنی کے سیاسی عزائم کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ میدان کارزار میں امیر محمود کی تیز رفتاری شاہ ترکستان کو کسی اور ہی منزل کا سراغ دے رہی تھی۔ لیلق خان کچھ دن تک غیر جانبدارانہ طور پر محمود کی شخصیت اور علاقے کی سیاسی صورتحال کا مشاہدہ کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر کہ محمود ترکستان اور بخارا کے لیے بھی خطرہ نہ بن جائے، ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ پھر اسی منصوبے کے تحت لیلق خان کے کچھ معتبر سردار امیر محمود کے پاس پہنچے اور ولی غزنی کو اشاروں اور کنایوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی اگر دونوں حکمرانوں کے آپس میں قریبی رشتہ قائم کر لے تو یہ خاندانی اتحاد غزنی اور ترکستان کی حکومتوں کے لیے بہت سودمند ثابت ہوگا۔ محمود نے کچھ دن غور و فکر کرنے کے بعد اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ولی غزنی کی یہ دوسری شادی تھی جس میں انسانی خواہش کے بجائے سیاسی ضرورت کو زیادہ دخل تھا۔ نکاح کے بعد لیلق خان نے محمود کو گلے لگاتے ہوئے کہا، فرزند میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں، مجھے تمہاری سعادت بندی سے پوری امید ہے کہ تم میری بیٹی کو اس کے شایان شان اعزاز بخشو گے۔ جواب میں محمود نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ بزرگ، میں بھی اس رشتے پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں، آپ مجھے کسی مرحلے میں کم ظرف اور تنگ نظر نہیں پائیں گے۔